کیا اہل تصوف، کیا علماء دین؟ ویسے اصلاً اگر کوئی خود سے سچا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو وہ دین پر ہی کھڑا ہے، بھلے جہاں سے ہو۔ سبھی عین اور غین کی بات کرتے ہیں، خود کے طریقے اور تجربے سے تو کم کم، اور سنی سنائی باتوں پر زیادہ سے زیادہ، بلکہ اکثر بحث میں پڑتے ہی سنی سنائی بات پر ہیں، بے جڑ باتوں پر۔ ویسے سنی سنائی بھلے دل کو لگتی ہو، اس کو بے جڑ ہی گرداننا چاہیے، اگر کہ خود تصدیق نہ کر لیں، وہ بھی دل و دماغ کی حاضری، بھرپور حوصلہ اور چھان بین سے۔ خیر، چونکہ دونوں ایک دوسرے کو خواہ ہی ناپسند کرتے ہیں، اس لیے پڑھتے نہیں کہ کیا لکھا ہے اور کیا مشق کیا جا رہا ہے، اور کیا مشق سمجھ کر کیا جا رہا ہے یا بے وقوفانہ۔ ہلکی سی بھی سمجھ آ جائے تو دل اشتعال میں نہیں آتا اور بڑھ بڑھ کر پیچ و خم نہیں کھاتا، بلکہ سوچنے اور سمجھنے کو کرتا ہے اور کرتا ہی جاتا ہے۔ جیسے جیسے معلوم پڑے دل بھرتا ہی نہیں، اور کو دل چاہتا ہے اور بھرپور اس طرف جاتا ہے جہاں سے تصدیق ملے۔ کسی ایک کو بھی سمجھ آ جائے، بھلے عین بھلے غین، تو لوگ ان کی وائب سے بھی مستفید ہوتے ہیں، ان کی موجودگی سے، سوچوں سے، خیالات سے، اور تو اور ان کے دیکھنے سے بھی۔ کسی ایک سے اگر کوئی خیال میں جڑ جائے تو وہاں بھی بن ملاقات فائدہ ہو جاتا ہے۔ یہ تو کرے اور بھرے والی بات ہے، کوئی جڑے تو، کوئی خود کے اطراف سے مڑے تو۔ عین یعنی جو آنکھ کے سامنے ہے، اگر دیکھا جائے سر کی آنکھ سے اور دل کی آنکھ سے بھی، تو سب سامنے ہے، پتے پتے پہ عیاں۔ ہم اس میں سے سائنس نکالتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں نظر نہیں آتا۔ ویسے نہیں بھی آتا، اگر فیصلہ کر لو نہ ہی دیکھنے کا، تب تو خود کا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا۔ دیکھو تو، کھال کو چھو کر جاتی اور بالوں کو اڑاتی ہوا نظر آتی ہے کیا؟ تو مانتے ہیں، مگر عین نظر کے سامنے، شہرک سے قریب، دل کی دھڑکن میں، شریانوں میں، خون میں وہ کیسے نظر نہیں آتا؟ خوشی کی مسکراہٹ میں، دکھ کے آنسوؤں میں، دل کی سرگوشیوں میں، مغز کی سوچوں میں کون ہوتا ہے؟ اللہ حافظ کیا ہوا؟ فضا ہوا کے حوالے کرتے ہیں کیا خود کے پیاروں کو؟ ویسے کرتے تو ہیں، مانتے نہ مانتے، اور تو اور کیپ سیف یا کچھ اور۔ دھیان سے جانا بچوں۔ کیا دھیان؟ کس کا دھیان؟ سب عین ہے، حاضر تو رہیں۔ غین یعنی جو آنکھ سے اوجھل ہے۔ کچھ تو ہم انسان ہونے کے ناطے اوجھل اور کچھ ہم دستبردار اختیار کیے رکھتے ہیں۔ ہمارا تو ایمان ہے نا کہ ہر شے میں اللہ سونا موجود ہے، ہم ہی دیکھ نہیں پاتے۔ اس کی قدرت کے نظارے، اس کے کارخانے کا نظام، اس کے نظام کا نظم و ضبط، سبحان اللہ۔ ہم اللہ غائب ہے کہہ کے فارغ ہو جاتے ہیں، تبھی فکر بھی نہیں رہتا اور خوف بھی، اور دعویٰ بھی ہے کہ ایمان ہے اور توکل بھی، اور موت بھی ہے شاید، اگلی زندگی بھی۔ وہی تو ہے جو غائب نہیں ہے، مگر جیسے یہاں چل گئی وہاں بھی چل جائے گی۔ ایک تو یہ کلیم ہے، اور ایک یہ کہ اس کو کیا پڑی کہ ہم کو سزائے دے اور جہنم میں ڈالے یا حساب ہی مانگے، اگر کہ کوئی عین یا غین ہے تو۔ اس بے پرواہی پر بھی عین اور غین سانس کھینچ نہیں لیتا، اس کے خود کے مقرر کردہ وقت کے مطابق ہی ڈھیل دیا جاتا ہے، اور آپ زندگی کی پتنگ کو اس ڈھیل سے اتنا دور لے جاتے ہیں، بھلے اوپر بھلے نیچے، کہ ڈور جس کے ہاتھ میں ہے اس کو بھول ہی جاتے ہیں۔ اس کو ڈھونڈنے کی بجائے ہم کہتے ہیں وہ ہے ہی نہیں۔ ہے ہی نہیں تو نظام کائنات آٹو پر لگا ہے کیا؟ اور اگر آٹو پر بھی لگا ہے تو کسی نے تو لگایا ہے نا۔ ہمارا روز آٹو پر لگا خراب ہوتا رہتا ہے، ادھر ادھر ہوتا رہتا ہے، تو ایسا آٹو جو ادھر ادھر ہوتا ہی نہیں، کس کی تخلیق ہے؟ کسی کی تو ہے نا۔ ویسے ادھر ادھر تو ہوتا رہتا ہے، وہ بھی اس کے حکم پر، حسین ہو یا دردناک، پھر وہی سمیٹ لیتا ہے اور برابر کر دیتا ہے۔ اس کے لیے اس نے بندے اور وسائل مقرر کر رکھے ہیں جو کام پر لگے ہیں، وگرنہ ہم سے جاہل تو اس سب کو دیکھ کر سہ کر بھی اس کو غائب کہہ کے فارغ ہو جاتے ہیں، اور جب تک اس دنیا جہاں سے اٹھ نہیں جاتے اس کو غائب ہی رکھتے ہیں۔